اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورۃ البقرہ، یہ سورت 4 ناموں سے موسوم ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ الزہراء، فسطاط اور سنام، فسطاط القرآن، سنام القرآن۔ سورۃ البقرہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بقرے کا واقعہ اس میں بندوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، اور وہ عبرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بغیر چون چرا کے، بغیر فلسفے معلوم کرنے کے فوراً قبول کرنا چاہیے، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کی طرح اعتراضات نہیں کرنے چاہیے۔ سورۃ الزہراء اس کا نام ہے۔ اس کو اور آل عمران کو، دونوں کو زہراوین کہا جاتا ہے۔ زہرا کا معنی جگمگانے والی اور چمکنے والی صورت۔ حدیث میں آتا ہے اقرأوا الزہراوین، یہ 2 جگمگانے والی صورتوں کو پڑھا کرو، بقرہ و آل عمران۔ سنام، سنام اونچی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اونٹ کے کوہان کو سنام کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اونٹ کے اندر سب سے اونچا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ اس میں اس امت کے لیے ایک ربانی منہج کا بیان ہے، اور وہ ربانی منہج وہ اس امت کے لیے اور اس صورت میں وہ سب سے عظیم تر چیز ہے۔ فسطاط کا معنی ہوتا ہے خیمہ۔ جیسے معرکے کے اندر سپہ سالار کا خیمہ ہوتا ہے، اور اس سے وہ تعلیمات صادر کرتا ہے، جنگی تعلیمات صادر کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ ایسی صورت ہے کہ اس کے اندر وہ بنیادی اور مرکزی احکامات، تعلیمات دین اسلام کی بقا کے لیے، کہ گویا یہ صورت بمنزلہ اس خیمے کے ہے جو قائد کا خیمہ ہوتا ہے، اس سے وہ اپنے اوامر کو صادر کرتا ہے۔ یہ صورت مدنی ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 87 نمبر صورت ہے۔ قرآن کریم کی کل صورتیں 114 ہے، اس میں 86 صورتیں مکی ہے اور 28 مدنی ہے۔ 86 صورتیں مکے میں نازل ہوئی، تو ہجرت کے بعد سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی وہ صورت بقرہ ہے، اس لیے یہ 87 نمبر ہے۔ صورت مطففین کے بعد یہ نازل ہوئی ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی صورت سورۃ البقرہ ہے۔ پھر یہ صورت نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اس کے آخری آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے قبل زمانے تک اس کا نزول جاری رہا، اور آیات ربا وہ سن 10 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے طویل ترین صورت ہے، تقریباً 2.5 پارے کا احاطہ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے 3 اہم کام کیے۔ سب سے پہلا کام آپ نے جو سب سے پہلے کیا وہ مسجد نبی کی تعمیر تھی۔ آپ نے مسجد کی تعمیر کرائی
تاکہ مسلمان 5 وقتہ عبادات کے لیے اس میں جمع ہو سکے اور اپنے مسائل پر غور کر سکے۔ دوسرا کام جو آپ نے کیا وہ مہاجرین کے آباد کاری اور ان کے اقتصاد کا مسئلہ تھا، تو اس کے لیے آپ نے انصار و مہاجرین میں مواخات قائم کی اور اس طرح ان کے اقتصاد کا انتظام کیا اور ان کو آباد کیا گیا مدینے میں۔ تیسرا اہم کام آپ نے یہ کیا کہ مدینے کے دفاع کا انتظام کیا آپ نے۔ مدینے کی ایک چھوٹی سی نوخیز ریاست وجود میں آئی، اس کے بقا کا مسئلہ سب سے اہم تھا، اس لیے کہ مشرکین مکہ تو تھے دشمن، اس کے علاوہ باقی قبائل عرب مشرکین کے وہ بھی دشمن ہو گئے تھے، اور مدینہ کے اندر رہنے والے یہود بھی دشمن تھے۔ ان کے 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنی قینقاع، اور یہ اس طرح کے لوگ تھے کہ مدینہ کی سیاست پر، اس کا پہلا نام یثرب تھا، اور اس کے اقتصاد پر ان کا قبضہ تھا، اور دینی اعتبار سے بھی یہ بڑے پیشوا تھے، اہل کتاب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اوس و خزرج کے درمیان صلح کرائی، کیونکہ یہود کے قبائل ہمیشہ ان کے حلیف بن کر ان کو لڑاتے رہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان صلح کرایا۔ یہود کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، اور معاہدہ یہ تھا کہ مدینے پر کوئی حملہ آور ہوگا تو ایک ساتھ مل کے دفاع کریں گے۔ نمبر 2، اس کا خرچہ سب برداشت کریں گے، اور کوئی جھگڑا ہوگا تو اس کا حکم اللہ کے رسول ہوں گے، یعنی اللہ کے رسول نے یہ معاہدہ کرایا، اس کے متفقہ صدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ یہود کو تو پہلے یہ بات ناگوار تھی، لیکن اس کے بعد وہ اس پر راضی ہو گئے۔ اس طرح مدینہ کے دفاع کا انتظام کیا گیا۔ اس صورت میں مسلمانوں کا بھی ذکر ہے اور اہل کتاب کا۔ ایک طبقہ ریاست مدینہ بننے کے بعد ایک طبقہ ایسا وجود میں آیا کہ جو بظاہر مسلمان تھے اور اندر سے وہ دشمن تھے، منافقین کا طبقہ۔ تو اس صورت کی ابتدا میں ان تینوں کا تذکرہ ہے، اور یہود کی سب سے بڑی تفصیل اس میں بیان ہوتی ہے۔ سورت کا ماقبل سے ربط فاتحہ کے ساتھ، اس کا ربط کئی وجوہات کے ساتھ ہے۔ سورہ فاتحہ میں بیان ہوا تھا رب العالمین، اس میں رب کے اوصاف کا بیان ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، رب کا تعارف الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادے کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اوپر سے پانی برسایا، تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا۔ یہ رب کا تعارف کیا گیا۔ سورہ فاتحہ میں بیان ہوا تھا الرحمن الرحیم، اس میں رحمانیت کی تفصیل بیان ہوئی، بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا بیان کیا گیا، اور الرحیم رحیمیت کی تفصیل بھی بیان کی گئی، خصوصی رحمت بنی اسماعیل پر انعامات کا ذکر کیا گیا۔ مالک یوم الدین، اس میں اللہ کی ملکیت کا بیان ہے۔ آیت الکرسی میں، اسی طرح دوسرے آیتوں میں کہ مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ فاتحہ میں تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں اللہ کے عبادت کی طرف دعوت دی گئی، اس کے دلائل بیان کیے گئے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ فاتحہ میں بیان تھا اہدنا الصراط المستقیم، دعا مانگی گئی، یہاں دعا قبول کی گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، اس میں ہے ھدی للمتقین۔ سورہ فاتحہ میں 3 فرقے بیان ہو گئے تھے،
منعم علیہم، مغضوب علیہم، ضالین۔ سورۃ بقرہ میں تینوں کی تفصیل ہے اور ان کے اوصاف ہے، ان کی دنیاوی و اخروی جزا کا بیان ہے۔ سورۃ بقرہ کا خلاصہ، سورۃ بقرہ کا مقصد مرکزی مضمون، دعوی صورت۔ یہ صورت کا عنوان، یہ سب اصطلاحات ہے۔ ہر صورت کے اندر ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، تو بقرہ کا مرکزی مضمون ہے اثبات المقاصد الاربعہ، 4 بڑے مقاصد کا اثبات: توحید، رسالت، جہاد، انفاق۔ اور اس بات کا بیان ہے کہ انسان زمین کا ذمہ دار ہے، اس کو خلیفہ مقرر کیا گیا ہے۔ سورت کا خلاصہ، تقریب الفہم کے لیے سورت کو حصوں کی طرف منقسم کیا جاتا ہے، تو یہ سورت منقسم ہے 4 حصوں کی طرف۔ اس کا پہلے حصہ ابتدا سے لے کر 96 نمبر آیت تک ہے، قل من کان عدوا لجبریل۔ اس حصے میں توحید کا بیان ہے اور توحید سے منحرف ہونے والی قوم بنی اسرائیل کی خباثتوں کا بیان ہے۔ دوسرا حصہ، اس میں رسالت کا بیان ہے، 96 نمبر آیت سے لے کر 176 تک۔ اس میں مسئلہ رسالت پر وارد ہونے والے 9 شبہات کے جوابات ہے اور مسئلہ توحید کا اعادہ ہے اور اس کی دلائل بیان کیے گئے۔ پھر تیسرا حصہ 176 سے لے کر 253 تک ہے، تیسرے پارے کے پہلے صفحے تک، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم۔ اس میں جہاد کا بیان ہے اور جہاد میں انتظام کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک شخصی عمل تو ہے نہیں، وہ ایک قومی، ملی اور ریاستی فریضہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر 3 قسم کے انتظامات ہوتے ہیں: تہذیب الاخلاق، فرد کی اصلاح، تدبیر المنزل، گھر کی اصلاح، اور سیاست مدنیہ، ملک کی اصلاح۔ ان تینوں کے بارے میں احکامات ذکر کیے جاتے ہیں۔ فرد کی اصلاح ہو جائے، گھر منتظم ہو جائے اور ملک کے اندر خانہ جنگی نہ ہو۔ پھر چوتھا حصہ، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، 253 سے آخر تک، اس میں انفاق کا بیان ہے۔ مسئلہ توحید کا اعادہ ہے آیت الکرسی میں، اور اس میں انفاق کا بیان ہے، انفاق کی شرائط ہے اور اس کے آداب ہے، اس کی طریقے ہیں۔ اور پھر سورت کے آخر میں ایک ایسی آیت ہے کہ اس میں مکمل سورت کا خلاصہ پھر بیان کیا گیا ہے، دعا پر اس کا اختتام ہے۔ سورت تقویٰ سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور نصرت پر ختم ہوتی ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ نصرت تب ملے گی جب تم تقویٰ کی صفت سے متصف ہو۔ سورت کا حاصل اور مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، دینی و دنیاوی لحاظ سے منظم ہو جاؤ، اللہ کی شریعت پر عمل کرو اور ہر باطل کی فجاری اور کافروں کے ساتھ جہاد کرو، اور بنی اسرائیل کی طرح مت بنو۔ ان کی جو ناکام نمونہ خلافت جو ان کا بیان کیا گیا ہے، ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ ان کی طرح تم پر غضب اور ذلت نازل نہ ہو۔ یہ سورت کا اجمالی خلاصہ ہو گیا۔